تو یہ ان کے بزرگ ہیں جی. کشف المحجوب ذرا دکھائیں جی. یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہے. یہ کشف المحجوب ضیاء القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی. پاکستان میں شبیر بدرس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے, اور انہوں نے یہ کشف المحجوب چھاپی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریر لگی ہوئی ہے, اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کور کریں جی اس کو. تو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک منسوب خواب, جو میں نہیں مانتا کہ امام حنیفہ نے دیکھا ہے, بالکل کچھ جھوٹا گڑ کے یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا. علی بن عثمان اجویری صاحب نے یہ خواب نقل کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں, نعوذ باللہ. یہ دیکھیں, یہ دکھائیں جی ذرا ان کو یہ. اور کہتے ہیں کہ جی اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی, لکھا استخوان مبارک, ڈھانچہ مبارک. یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا, ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستاخانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں ہیں جو جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہو. اگر دکھانا تھا تو دکھاتے کہ وہ برتن جمع کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے, اتنا گستاخانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے. یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو, یہ بالکل جھوٹا خواب ہے. تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں, اور میں نہیں کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں, کیونکہ اب آپ کہیں گے ان کی کتاب ہی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں ہی بدل گئی ہیں. اگر کشف المحجوب بدل گئی ہے نا تو پھر پرسنالٹی بھی کوئی نہیں ہے. اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. ان کا تعارف ہی یہی تھا. اور یہ اسی طرح کی بےہودگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بعد تذکرۃ الاولیاء یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کی, اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دیے اپنی. انہوں نے بھی امام حنیفہ کے اوپر ایک باب باندھا ہے, اس کے اوپر ہیڈنگ لگائی ہے سچا خواب. سچا خواب اور جھوٹا خواب, گستاخانہ خواب, گستاخو. پروفیسر صاحب قبلہ, آج کا جو موضوع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں, ذرا دل کو تھام کے اور آپ نے ہوش و حواس میں سننا ہے, اور کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے بھی سننا ہے, کیونکہ آج کا سوال بڑا سخت ہے. کیونکہ مرزا محمد علی جہلمی نے پوری تاریخ تصوف کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں, ان کی کتاب کشف المحجوب جھوٹ کا پلندہ ہے, اور اس کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک خواب نقل کیا ہے. اور وہ خواب کچھ یوں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈیاں مبارک چون رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب امام ابن سیرین کے پاس بھیجا جو خواب کے امام ہیں, تو انہوں نے کہا یہ خواب بڑا اچھا ہے, آپ حضور کی سنتیں اکٹھی کریں گے. اس خواب کو مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا خواب ہے اور کشف المحجوب جھوٹ کا پلندہ ہے, اور ایسی کتابوں کو بند کر دینا چاہیے, نہیں چھاپنا چاہیے. اگر یہ سوال ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ داتا علی حجویری وہ شخصیت ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں آئے اور کئی لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دیا, اور کشف المحجوب پوری کی پوری شریعت کی پاسداری کرنے والی یہ کتاب ہے. لیکن یہ اتنا بڑا سوال صرف کشف المحجوب پہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کے تمام اولیاء پر, کیونکہ اس کے اندر اسی کلپ کے اندر وہ اس کے ساتھ ساتھ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تصنیف ضیاء القرآن جنہوں نے تفسیر اتنی بڑی لکھی ہے, ان کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کہ ان کی تقریر ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں اس بارے میں کلیریفائی کر دیں, روشنی ڈالیں اس کے اوپر. کتاب بند کرنی چاہیے یا کسی کا منہ بند کرنا چاہیے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب, آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو فرما دی ہے. مرزا صاحب کے اس کلپ کے اندر دو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں, میں نے اس کو بغور سنا ہے, اور دو چیزیں جو ہے وہ مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک چیز تو مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ خواب ایسا آ ہی نہیں سکتا. جی بالکل. امام اعظم کو ایسا خواب آ ہی نہیں سکتا کیونکہ بقول ان کے اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ ہڈیوں کو چننا. ایک تو وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, جی اور سیکنڈلی یہ کہ چونکہ یہ کشف المحجوب کے اندر خواب ہے تو اس لیے کشف المحجوب اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. جو لوگ چھاپ رہے ہیں, پبلشرز جتنے بھی ہیں, وہ پیسوں کی غرض سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بالخصوص مکتبہ ضیاء القرآن, مکتبہ ضیاء القرآن کو بھی بالخصوص جو ہے وہ انہوں نے نام لے کر اس کا ذکر کیا. تو میں اولاً یہ گزارش کروں گا کہ عربی کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف مقولہ ہے, الناس اعداء لما جاہلوا. جی بالکل بالکل. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں, جس کا علم نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. مرزا صاحب اکثر ان کے میں حوالے دیکھتا ہوں, اردو کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, اور اسی کے حوالے جناب ایسے کر کے دکھاتے ہیں. کبھی ایک عربی عبارت میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث عربی میں پڑھی ہو, کوئی فقہی عبارت عربی میں پڑھی ہو. ٹھیک ہے, ترجمہ جناب نشان لگائے ہوئے ہیں ترجمے کو. اب انہوں نے جو اعتراض کشف المحجوب کے اوپر کیا اردو کی کتاب لے کر, کاش انہوں نے اس خواب کا مطالعہ تفصیلی طور پہ کیا ہوتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اس خواب کو نقل کیا ہے. جی جی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے, تو یہ گستاخی کا فتویٰ صرف داتا علی حجویری پہ نہیں لگتا ہے, وہ سارے محدثین, یعنی باقی محدثین جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو ذکر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں, وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. جی جی. میں حدیث بھی عربی متن کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. حدثنا ابو یحییٰ الحمانی سمعت ابا حنیفہ یقول رأیت رؤیا افزعتنی رأیت کأنی انبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتیت البصرۃ فأمرت رجلا یسأل محمد بن سیرین فسألہ فقال ھذا رجل ینبش اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ اب یہ جناب آپ اس کا حوالہ بھی ذرا سماعت فرما لیں کہ یہ صرف کشف المحجوب نہیں, کشف المحجوب کا یہاں پہ میں ذکر بھی نہیں کرنے لگا. تاریخ بغداد, تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی, جی امہات الکتب میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, سیکنڈ. تھرڈ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی, امام ذہبی کی, اور مناقب امام ابی حنیفہ, یہ بھی امام ذہبی کی کتاب ہے, اور امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ فتویٰ جو گستاخی کا لگا, انہوں نے تو باقاعدہ پکارا او گستاخو بند کرو اس کو. یعنی جتنے بھی اس کتاب کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, مرزا صاحب نے تو انہیں پکارا ہے او گستاخو. جی بالکل ایسے ہی. اور پھر نام لے کے بیچ میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ تم گستاخی کر رہے ہو, اور کہہ رہے جی ایسا خواب آ نہیں سکتا ہے. اچھا, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خواب کو حقیقت پر یہ کیسے معمول کر رہے ہیں. جی بالکل بھائی دیکھیے, ایک حقیقت سمپل سی بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے, ایک حقیقت ہے ایک خواب ہے. جی. اب ایک بندہ خواب کو بھی اگر ایز اٹ از لے جیسے حقیقت ہے, تو میرا خیال ہے پھر اس کو اپنی عقل کا تھوڑا علاج کروانا چاہیے. خواب جو ہوتی ہے نا اس کی تعبیر ہوتی ہے. جتنی بھی خوابیں ہیں نا, آپ قرآن کو پڑھ لیجئے, حدیث کو پڑھ لیجئے, ان خوابوں کی تعبیر ہے, وہ حقیقت نہیں ہوا کرتی. میں یہاں پر ایک روایت پڑھنے لگا ہوں, آپ کو بھی حیرانی ہوگی کہ یار اس نے روایت یہ کہاں سے نکالی ہے اور یہ روایت آ کدھر سے گئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی عجیب و غریب روایت ہے جناب, لیکن یہ سوال مرزا صاحب سے اس کا جواب دیں گے وہ, کیونکہ یہ خواب ہے, خواب ہے. یہ جناب اس کا طریق ہے ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا ان محمد رعا ربہ فی صورت شاب امرد. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا خواب میں فی صورت شاب امرد, ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں. امرد, داڑھی نہیں. لو جی, اب مرزا صاحب بتائیں جناب کہ کیا رب جو ہے خواب میں دیکھا ہے نا, اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. یہ بحث بعد میں ہم کریں گے کہ یہ اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے, ضعیف ہے, یہ منکر ہے یا موضوع ہے. موضوع تو خیر کسی نے نہیں کہا,
لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی قابل توجہ ہے اس حدیث شریف کے حوالے سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کو لے لیں, امام ذہبی کو لے لیں, اور امام سیوطی کو لے لیں, امام اجلونی کو لے لیں, یہ سارے امام انہوں نے ایک بات اتفاقی طور پہ یہ کہی ہے, متفق ہے اس بات پر. وہ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الرُّؤْيَةُ رُؤْيَا مَنَامٍ إِن صَحَّتْ. اگر یہ حدیث صحیح ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا, یعنی خواب میں دیکھنا صحیح ہے. مزید اس کی اگر آپ کشف الخفا کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَنَامِ فَلَا إِشْكَالَ. کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو خواب کے اوپر محمول کیا جائے تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن ظاہری طور پہ بھائی بہت بڑی پریشانی ہے. ایک بندہ اگر آ کر مجھے کہے کہ میں نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے نعوذ باللہ, اور نوجوان لڑکے کی صورت میں دیکھا ہے, تو میں تو اس کا سر پھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وجود سے پاک تصور کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ جتنے میں نے علماء کے نام لیے ہیں, محدثین کے نام لیے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ خواب میں ہوا ہے, یعنی خواب میں ایسا ہو سکتا ہے. اب خواب میں اگر بندہ اللہ رب العزت کو جوان لڑکے کی صورت میں دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہڈیاں خواب میں, تو پھر ہڈیاں مراد نہ لیں نا, وہاں سے کچھ اور مراد لیں. اور وہ امام ابن سیرین نے بتا دیا تھا. یہ کہتے ہیں جی ایسا خواب آ نہیں سکتا. اچھا خواب آپ سے پوچھ کے آئے گا کسی کو, یا آپ سے اتھینٹیکیشن لینا پڑے گی؟ آپ کوئی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کہیں گے جناب یہ خواب سچا ہے تو اس کو دوسرے لوگ مانیں گے؟ دیکھیں مرزا صاحب کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر انہیں خواب آئے جناب تو ان کا ذہن تسلیم کرے کہ یہ خواب صحیح ہے تو پھر ساری دنیا تسلیم کرے گی کہ یہ خواب صحیح ہے. دیکھیں انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا خواب آ ہی نہیں سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب جو میں نے عرض کیا ہے یہ طبرانی شریف کے اندر ہے, اور امام طبری نے اس کو تحریر کیا ہے اس خواب کو, اور اس پہ میں نے باقاعدہ محدثین کی وہ گفتگو بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں خواب میں ایسا ممکن ہے, درست ہے, ٹھیک ہے نا. رضا صاحب آپ کو میں اس کا اصل معنی مراد نہیں ہے, معنی مراد نہیں لیا. دیکھیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا, خواب سے ہٹ کے بھی ایسے الفاظ ہیں, خواب سے ہٹ کے بھی ایسے الفاظ ہیں, جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کا حقیقی معنی آپ مراد نہیں دیتے. خواب سے ہٹ کے بھی اگر آپ حقیقی معنی لیں تو وہاں پر بھی آپ کو مسائل بنیں گے. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں پڑھنے لگا ہوں. مرزا صاحب نے تو ویسے ترجمہ دکھا دینا تھا, میں آپ کو حدیث پڑھ کے دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. ان انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتی یادا رب العزت فیہا قدمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لو جی مرزا صاحب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے, آگے پیچھے نہیں جانا, کوئی توجیہ اس کی نہیں نکالنی, اس کا سیدھا ترجمہ کرنا ہے جو الفاظ کہہ رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم یہ کہتی رہے گی حل من مزید, اور لے آؤ اور لے آؤ, پیٹ نہیں بھر رہا میرا. کب پیٹ بھرے گا جہنم کا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یادا رب العزت فیہا قدمہ, یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں رکھے گا. چلو جی یہ ہوا سیدھا سادہ ترجمہ اس کا, حتی یادا رب العزت فیہا قدمہ. ٹھیک ہے جی, اب قدم بھی تسلیم کرو بھائی, اللہ کا قدم رکھنا بھی تسلیم کرو, جہت بھی تسلیم کرو, مقام بھی تسلیم کرو. ان سارے سوالوں کو جواب دو نا, یہاں پہ پھر توجیہ کیوں کرو گے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ظاہری لفظ بھی جب آپ بولتے ہیں نا اس میں بھی توجیہ کرنی پڑتی, ایز اٹ از وہ لفظ مراد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر تشریف فرما ہے. لو جی اس پہ بھی پھر علماء نے بحثیں کی ہیں جی کیا مطلب ہے اس کا. یعنی اگر اس کا سادہ ترجمہ مراد لیں تو اللہ کو تو ہم نے ایک مکان میں قید کر دیا. تو یہ باتیں علمی باتیں ہیں جناب, ان کو سیدھا سادہ آپ اردو کی کوئی کتاب پکڑ کے ترجمہ, اس کا سیدھا جو ترجمہ بن رہا ہے وہ لوگوں کو دکھلا کے گمراہ مت کریں. جو اس کے پیچھے ایک ہڈن میننگ ہے اس کو بھی سامنے لائیں نا عوام کے سامنے, حقیقت. جی وہ بلکہ خواب
بتائیں جو سیدہ ام فضل نے دیکھا. سبحان اللہ, آپ نے بہت اچھا اشارہ فرما دیا. ام فضل حضور کی چچی ہے نا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی. آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک عضو, ایک حصہ وہ کٹ کر میری گود میں آ گیا. کٹ کے میری گود میں عضو من اعضائے کا. جا کے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی, اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے, خوف زدہ ہو گئی ہوں, تو میں نے پریشان ہو گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا عضو جسم کا حصہ کٹ کے میری. اب ظاہری طور پہ اس کا مطلب لے گا وہ کون سا حصہ تھا؟ حضور کے جسم کا بازو تھا, انگلیاں تھیں, کیا تھا بتائیے ہمیں, ہم تو یہ جسارت نہیں کر سکتے, آپ بتائیے. پر اللہ نے جنہیں علم غیب کے خزانے عطا فرمائے تھے, انہوں نے فرمایا میری چچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, خیرن, بڑا اچھا خواب ہے, بڑا بہترین خواب ہے. طالد و فاطمہ, فاطمہ بیٹا جنے گی اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا, آپ اسے دودھ پلاؤ. اور پھر حضرت قاسم بن عباس کے ساتھ جو ہے وہ دودھ پیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو خواب بھائی ہوتا ہے کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو ہڈیوں, ان پہ تو کسی نے اعتراض کیا ہی نہیں. یہ پہلے محقق آئے ہیں جنہوں نے جناب, خواب تو پروفیسر قبلہ اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری نے بھی دیکھا. امام بخاری نے خواب دیکھا, بالکل مکھیاں جو ہے وہ, حالانکہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پہ تو مکھی بیٹھ, ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھ. میں کہتا ہوں اگر اس طرح آپ کہیں نا کہ کتابیں چھاپنا بند کر دیں, اس طرح اگر اس بنیاد پہ کہیں, پھر کتاب کوئی نہیں رہے گی, صرف مرزا صاحب ہی رہیں گے اکیلے, وہی اپنا فلسفہ جاڑیں گے, کتاب دنیا میں کوئی نہیں ملے گی. صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں نا, صحیح بخاری, صحیح, ایک تو میں نے روایت پڑھی ہے, وہ دوسری روایت ابھی میں آپ سے بات بھی کی ہے اس کی, کہ وہ بندروں والی بات, باقاعدہ اس کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے, نمبرنگ کے اندر وہ حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے پاک نبی کے صحابی نے بندروں کو دیکھا کہ بندر آپس میں رجم کر رہے ہیں. رجم کن پہ ہوتا ہے؟ جو مکلف ہوگا اس پہ رجم ہوگا, ہے جی. تو یہ باتیں سمجھائیں نا عوام کو کہ یہ حدیثیں کہاں سے آ گئی بھائی. اگر اس طرح ظاہری الفاظ کے اوپر آپ نے تان کر کے کتابیں چھاپنا بند کرنی ہے تو پھر تو بھائی نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گی, پھر اس طرح کے ایٹم بچیں گے, لوگوں کو جو گمراہ کرتے رہیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بہرحال سمپلی جو یہ ہم نے کیسٹ سنی ہے, اس سے جو ہمیں مفہوم سمجھ آیا وہ یہ کہ خواب کے اندر آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا میں نے باقاعدہ حوالہ آپ کو دیا ہے, بڑے بڑے محدثین کا حوالہ دیا ہے. امام ذہبی ہیں اس کے اندر, امام سیوطی ہیں اس کے اندر, اور امام اجلونی ہیں اس کے اندر. یہ بڑے بڑے محدث ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی خواب آ جائے بندے کو تو یہ درست ہے. والحدیث ان حملا علی رؤیت المنام فلا اشکالا, یہ فرماتے ہیں کوئی اشکال نہیں.